اور اس میں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے لیے ایک مسئلہ کہ ایک طرف تو دہشت گردی کا ناسور ہے، ماشاءاللہ پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، بڑا سوچنا پڑے گا کیونکہ ہم اسی سے باہر نکل رہے تھے۔ آن دی ادر ہینڈ جو اپوزیشن ہے، جو آپ لوگ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی حکومت ہے، وہ لوگ نہیں مانتے، ایک الگ بات ہے، اس کے لیے ایک الائنس بنانے کی بھی تیاری میں ہے، آپ ظاہر سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ یہ الائنس ابھی تک تو اس طرح تشکیل نہیں پایا، لیکن کیا یہ رمضان کے آخر تک یا عید سے پہلے یہ تشکیل پا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں کوئی الائنس نہیں ہے، ایک سوچ ہے اپوزیشن کی۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا الائنس ملک میں ہونا ایک اچھی بات ہے۔ حکومت کے نظام میں، پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جہاں پر ہمارے نظام میں حکومت ناکام رہی ہے، پچھلے ایک سال میں اپوزیشن بھی ناکام رہی ہے۔ اچھا، اس طرح آواز نہیں بلند کر کوئی آواز بلند نہیں کی، کوئی ایشوز پر بات نہیں کی، مسائل کے حل کی بات نہیں کی۔ آج بلوچستان کا مسئلہ ہے، اپوزیشن قومی اسمبلی میں بات کرتی، اگر اسپیکر موقع نہ دیتا تو انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، پھر باہر نکل کے بات کرتے، پریس کے سامنے بات کرتے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، آپ نے پارلیمان کے اندر بھی آواز دبا دی ہے، پارلیمان کے باہر بھی آواز دبا دی ہے، اب بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر جن لوگوں کے مسائل ہیں، جن کے دکھ درد ہیں، ان کی بداوا کا موقع نہیں ملے گا، پھر اس کو درست کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سٹیبلٹی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب یہ جو آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور یہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں اس بات پہ کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف، ظاہر ہے یہ حکومت مانتی ہے، سنتی ہے، نہیں سنتی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب کی بار وہ 26ویں آئینی ترمیم والا کام نہیں کریں گے، وہ شاید بیٹھ جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ مانے کیوں نہیں؟ نہیں مانے نہیں، انہوں نے شروع سے کہا تھا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں، لیکن میرے پی ٹی آئی سے جو بڑی جماعت ہے اپوزیشن میں اس وقت، ان سے ریزرویشنز بھی بھجوائے تھے، میرے بھی تحفظات ہیں، سب کے تحفظات ہیں۔ لیکن اس نقطے پر کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، سب اس پہ اتفاق رکھتے ہیں، تو جو کامن پوائنٹس ہیں ان کو لے کر ہمیں آگے چلنا ہے، یہ کوشش ہے۔ تو ابھی آپ لوگ یہ گرینڈ الائنس نہیں ہم نے بنانا، جس کو میڈیا گرینڈ الائنس کا نام دیتی ہے، کچھ ہمارے بھائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ گرینڈ الائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ اکٹھے ہیں؟ ہم ہر چیز پہ اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ جو جماعتیں ہیں، ہم تو پارلیمان میں نہیں ہیں، عوام پاکستان تو نہیں ہے، لیکن دوسری جماعتیں ہیں، وہ آپس میں الیکشن لڑی ہیں۔ اچھا زئی صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، آپس میں الیکشن لڑے ہیں، ان کے دوسرے کے بارے میں تحفظات ہیں، فکری اختلاف بھی ہے، ان میں آپ کو کامن پوائنٹس ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو کوشش آج یہ ہے کہ وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جائے جہاں پر اپوزیشن اکٹھی ہو سکے اور آئین کے اندر رہ کر جمہوری قدروں کے مطابق اپنا رول ادا کرے۔ لیکن آپ کی گفتگو پہلے بھی سنی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس آخری آپشن ہوگا احتجاج کا، سڑکوں پر نکلنے کا۔ جی، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر پاکستان تحریک انصاف سے پوچھیں، متعدد بار میں نے بھی پروگرام سے پوچھا ہے، وہ بات ہی احتجاج سے شروع کریں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تو کیا آپ لوگوں نے اس پہ بات چیت کی ہے کہ ہم نے پہلے کیسے چلنا ہے یا ہم اس کو کس طریقے سے سٹریم لائن کریں گے؟ نہیں، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر، تو بڑی جماعت ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ بات کی ابتدا جو ہے وہ سڑک سے نہیں کرتے، اور خاص طور پہ جب آپ حکومت میں ہوں۔ آج پی ٹی آئی کے پاس ایک حکومت بھی ہے، وہ ان کا کام یہ ہے کہ اس حکومت کو اس طرح چلائیں کہ سارا پاکستان دیکھے کہ دیکھیں ایک بہتر صوبہ چل رہا ہے، ایک بہتر ان کے اقدامات ہیں۔ اور اس بات چیت کے بیچ میں کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تھرو یو اور جو دیگر لوگ موجود ہیں اس وقت، ان کے تھرو حکومت کے ساتھ ایک بار پھر بیٹھک ہو، نشست ہو، بات چیت کا دور چلے؟ دیکھیں، ہمارا حکومت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ نہ میں پارلیمان میں ہوں، نہ میرا حکومت سے کوئی واسطہ ہے۔ یہ معاملات جو ہوتے ہیں، حکومت نے اگر بات کرنی ہو تو حکومت ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی بڑھایا تھا۔ نہیں، میں کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقت بڑی فرق ہے۔ ایجنڈا ہونا چاہیے، کس چیز پر بات کرنی ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے اندر، تو وہاں پر پارلیمان میں اپنے اسمبلی میں ڈیبیٹ کرائیں کہ کے پی کے کیا معاملات ہیں، اس کا حل کیا ہے، بلوچستان پہ ڈیبیٹ کرائیں، بلوچستان کے معاملات کا حل کیا ہے، کیونکہ یہ تو سب کے سانجھے مسئلے ہیں نا۔ بلوچستان میں کچھ ہوگا تو ہم یہاں پر اسلام آباد میں اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے لا تعلق سے نہیں ہو سکتے، بلکہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ کے پی کے اندر بھی ذمہ داری آئے گی، سندھ میں بھی آئے گی،
ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بس وہ تو بڑا دور ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن طاقت کا جو سر چشمہ ہوتا ہے وہ ویسے تو ڈیموکریسی میں حکومت ہی ہوتی ہے. نہیں ہوتی. آئین ہوتا ہے. آئین ہوتا ہے. اور یہاں اگر آئین کی پہلی شک توڑ دیں گے. اور آئین ہے یہاں پر؟ آئین نہیں ہے. آئین ہوتا، آئین کی پہلی چیز جو آئین میں لکھی ہے کہ طاقت کا استعمال ایک پارلیمان کے ذریعے عوام کے منتخب نمائندے کریں گے. جب الیکشن چوری ہو جائے تو عوام کے منتخب نمائندے نہ رہے. الیکشن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں احتساب ہوتا ہے سیاستدان کا. ہم نے اس احتساب کے عمل کو ختم کر دیا. نہیں، لیکن سیاستدانوں کا ہی تو احتساب ہوتا ہے. آج ہر نالائق کرپٹ سیاستدان آپ نے اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بٹھا دیے. تو ملک کیسے چلے گا؟ لیکن ہم اس میں جو کی فیکٹرز ہیں، ظاہر ہے کہ اتنے سالوں سے پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ ہے، اسے ہم فوراً سے امٹ تو نہیں کر سکتے. یا ہم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امٹ کریں، میں کسی کے بارے میں اومیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئین میں یقین رکھتے ہیں ہم سب یا نہیں؟ یہ فیصلہ کر لے یہ ملک. ظاہر آئین ہے تو پھر نہیں، آئین کو فالو تو نہیں کر رہے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت ہو اب کی بار، آپ اس میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا میں ذاتی اپینین جاننا چاہ رہی ہوں، تو اس میں پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو بات کرنی چاہیے. اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پولیٹیشین بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے. بیٹھ کے فیصلہ کریں یہ ملک کیسے چلے گا. یہ ملک آج نہیں چل رہا. اپنے آپ کو خام خیالی میں مت رکھیں. اور اس کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک پہلا اور آخری موقف وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی. ظاہر ہے وہ بحیثیت جماعت یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہ ہے نہ ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ عمران خان صاحب دیکھیں یہاں جیل میں سب گئے نا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی جیل میں. سب پہ میری سیاست اگر اس پہ منحصر ہو کہ میں جیل سے چھوٹوں گا تو پھر بات کروں گا، یہ سیاست نہیں ہے. آپ سیاسی عمل سے ملک کے حالات جب بہتر کریں گے، ملک کی سیاست بہتر ہوگی، ملک کے نظام بہتر ہوگا، ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، تو آپ کو ریلیف آٹومیٹکلی مل جاتا ہے. جب ملک کو ریلیف ملے گا آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو ریلیف ملنا ضروری ہے، اور جب ملک کو ریلیف ملے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس وقت اسی میں یہ سب چیزیں پنہاں ہیں. یہ سب جھوٹے کیس اس کے اندر ہوتے ہیں، جو غیر آئینی کارروائیاں بھی جب ختم ہوں گی یہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب میں لاسٹلی صرف 1 منٹ اور آپ کا لوں گی. ارلی الیکشن کے اوپر ڈسکشن آپ لوگوں کی ہوئی ہے، کیا آپ لوگ یہ مدعا اٹھائیں گے کہ فری اینڈ فیئر ارلی الیکشن؟ دیکھیں ہم نے یہ اپنے اعلامیے میں لکھا ہے کہ آج ملک کے مسائل کا حل فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے، اس کے علاوہ نہیں. نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن بالکل اس پہ متفق ہیں، لیکن فری اینڈ فیئر ارلی الیکشن؟ جی پہلے ارلی الیکشن. دیکھیں نا، یہ تو ایک الیکشن چوری شدہ ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. پورا ملک یہ کہہ رہا ہے یہ الیکشن متنازع ہے، تو اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. ہم نے اس میں گنجائش چھوڑ دی ہے. ہم نے یہ کہا کہ قومی قیادت قومی ڈائلاگ کرے. جس سے پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ٹیبل پہ بیٹھیں، آج ٹیبل پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ ٹیبل پہ جا کر جو لوگ ہتھیار اٹھا لیں، ان میں بغاوت کر دیں، ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ سیاستدان اس ملک میں ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے.